خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افسانہ 3 عورتیں۔ 3 عورتیں ایک ریلوے لائن کے کنارے چلی جا رہی تھیں۔ کس مقام پر؟ کس ریلوے لائن کے کنارے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کی ذات کیا تھی؟ یہ سب تفصیل غیر ضروری ہے۔ 3 عورتیں۔ ایک نوجوان سندری تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے سینے میں ابھار، اس کی چال میں والہانہ پن۔ ایک ماں تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، لال لال بوٹی سا 7 دن کا بچہ۔ بار بار ماں اپنے لال کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتی تھی اور اس کو بھینچ کر کلیجے سے لگا لیتی تھی، گویا کسی آنے والے خطرے سے بچا رہی ہو۔ ایک بھکارن تھی، اس کی ساڑی کا رنگ کسی زمانے میں سفید رہا ہوگا، اب مٹی اور پسینے سے اتنی میلی ہو گئی تھی جیسے مدتوں کیچڑ میں پڑی رہی ہو۔ اس کی ساڑی کسی زمانے میں 5.5 گز کی ہوگی، اب تو پلو پھٹتے پھٹتے وہ مشکل سے 3 گز کی رہ گئی تھی اور تن ڈھانکنے کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے اور نکیلے پتھروں نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے تھے۔ 3 عورتیں ایک ریلوے لائن کے کنارے چلی جا رہی تھیں۔ 3 عورتیں۔ دور جہاں ریلوے لائن کی دونوں چمکتی ہوئی پٹریاں ایک لمبی لکیر بن کر آسمان میں گم ہو گئی تھیں، ایک چھوٹا سا کالا نقطہ نظر آیا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ریلوے انجن کی سیٹی کی دھیمی آواز آئی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی بھکارن چوکنی ہو گئی۔ وحشت اور پریشانی کے بجائے اس کے چہرے پر ایک خوفناک ارادے کی جھلک نظر آئی۔ 1 سیکنڈ وہ ٹکٹکی لگائے سامنے آسمان کی طرف دیکھتی رہی جہاں چھوٹا سا کالا نقطہ نظر آ رہا تھا، پھر وہ جلدی سے ایک پٹری پھلانگ کر دونوں پٹریوں کے درمیان چلنے لگی۔ نوجوان سندری اور بچے کی ماں اپنی ساتھن کے چہرے پر ایک خوفناک ارادے کی جھلک دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی بھکارن چھلانگ مار کر پٹریوں کے درمیان آئی، اس کے ساتھ ہی یہ دونوں بھی آ گئیں۔ آخر تیرا ارادہ کیا ہے؟ ماں نے بھکارن سے پوچھا، مگر اس کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوال غیر ضروری ہے۔ تو خوب جانتی ہے، بھکارن نے لاپرواہی سے جواب دیا اور برابر سامنے آسمان کی طرف نظر جمائے دیکھتی رہی۔ اب وہ چھوٹا سا کالا نقطہ اتنا چھوٹا نہ رہا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہے تو؟ نوجوان سندری نے ایسے لہجے میں کہا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دفعتاً اس کو ایک بہت بڑے خطرے کا احساس ہوا ہے۔ بھکارن بڑے بڑے قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی اور دوسری دونوں عورتوں کو اتنا تیز چلنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ پاگل؟ اور میں؟ بھکارن قہقہا مار کر اس بری طرح سے ہنسی کہ نوجوان سندری اور ماں دونوں ڈر گئیں۔ پاگل میں ہوں یا تم جو اب تک زندگی سے انصاف کی آس لگائے بیٹھی ہوئی ہو؟ آخر ہمارے زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی کیا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس زندگی سے موت 1000 درجہ بہتر ہوگی۔ نوجوان سندری اتنی آسانی سے بازی ہارنے والی نہ تھی۔ مگر سوچو تو، میری جوانی کا تو خیال کرو۔ عورت عمر میں ایک بار ہی تو جوان ہوتی ہے، جب بھی زندگی کا لطف نہ اٹھایا تو۔ جوانی؟ بھکارن نے حیرت سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جوانی؟ وہی جوانی جس کی قیمت 4 آنے ہے؟ وہی جوانی جس کو ایک خود غرض مرد نے اپنی میٹھی باتوں سے لوٹ کر تمہیں ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا؟ وہی جوانی جس کو تم ہر روز بازار میں بیچنے پر مجبور ہو، ہر پولیس کے سپاہی کے ہاتھ، ہر ریل کے بابو کے ہاتھ، ہر آوارہ شرابی کے ہاتھ جو چونی تمہارے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے؟ آخ تھو ہے ایسی جوانی پر۔ اب ماں کی باری تھی۔ اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور گویا اس کا سہارا پا کر بھکارن سے بحث کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر میرا بچہ؟ آخر اس غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو موت کے حوالے کر دوں؟ اس کی خاطر تو مجھے زندہ رہنا ہی ہوگا، خواہ کتنی ہی مصیبت کیوں نہ جھیلنی پڑے۔ اور پھر بے اختیار بچے کو چھاتی سے لگا کر، میرا بچہ، میرا بچہ؟ بھکارن کی آواز میں اس قدر طنز اور حقارت تھی کہ ماں بے زبان ہو گئی۔ ارے یہ گوشت کا لوتھڑا جس کو تو گلے سے چمٹائے پھرتی ہے، یہ دنیا کی بے انصافی، سماج کے ظلم کا جیتا جاگتا اشتہار، تیری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار، آخر یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ لاٹ صاحب بنے گا یا لکھپتی؟ اس ملک میں بھکمنگوں کی کمی نہیں ہے، آخر کیوں نہ پھینک دیا اس کو اس کے باپ کے دروازے پر؟ پالتا وہ بزدل کمینہ اپنے گناہوں کی یادگار کو۔ ماں جلدی سے بولی، نہیں نہیں، ان کو کچھ مت کہو۔ اس ایک لفظ ان میں عجیب پریم، عجیب لگاوٹ کی چاشنی تھی، اور اس کو زبان سے نکالتے وقت ماں کی نگاہ نویلی دلہن کی طرح شرم سے جھک گئی۔ ان کو کچھ مت کہو، وہ اپنے ماں باپ کے خیال سے مجبور تھے۔ بھکارن غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئی۔
چھوٹا سا کالا نقطہ اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور ہر لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ریل کی گڑگڑاہٹ سے بھی بلند اس کی آواز سنائی دی۔ ماں باپ کے خیال سے یا جائیداد کے خیال سے؟ اور تمہارے ماں باپ کی ممتا کہاں گئی تھی جب انہوں نے مہاوٹوں کی کالی رات میں تمہیں گھر سے نکال دیا، اس ڈر سے کہ تمہاری حالت ظاہر ہونے پر یہ سماج کیا کہے گا؟ یہ کہہ کر بھکارن سامنے آنے والی ریل کی طرف بے تحاشا لپکی اور نوجوان سندری اور ماں دونوں اس کو روکنے کے لیے ساتھ ساتھ دوڑ گئے۔ ایک کالے دیو کی طرح ریل کا انجن 50 میل کی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ایک ڈراؤنی سیٹی کی آواز گونجی، مگر بھکارن ذرا نہ جھجکے۔ انجن کے پہیے اس کی طرف لپک رہے تھے۔ ریل کے ایک درجے میں 2 بڑی توند والے بیوپاری لاکھوں کی لین دین کا سودا کر رہے تھے۔ ان کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ گلاس پر گلاس چڑھا رہے تھے، نشے میں دھت اور دنیا کے دکھوں سے بے خبر۔ تیسرے درجے میں بھیڑ بکریوں کی طرح غریب اور کسان اور مزدور بھرے ہوئے تھے۔ ایک اندھا فقیر تنبورہ ہاتھ میں لیے ان کو بھجن سنا رہا تھا۔ یہ سب بھی نشے میں دھت اور خود اپنے دکھوں سے بے خبر۔ ایک پگلا کھڑکی کے قریب بیٹھا ہوا بڑبڑا رہا تھا، رام رام ست ہے دھت تیرے کی، رام رام ست ہے دھت تیرے کی۔ انجن کی سیٹی خوفناک طریقے سے کئی بار گونجی۔ اس کی گونج میں خطرے کا اعلان تھا۔ رک جاؤ رک جاؤ، نوجوان سندری اور ماں نے آخری بار کوشش کرتے ہوئے بھکارن سے التجا کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر تمہیں جان پیاری ہے تو تم ہٹ جاؤ۔ بھکارن نے ان کو جھڑک دیا۔ مگر تم جان دے دو گی تو ہم کب زندہ رہ سکتے ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا۔ انجن کی بھیانک سیٹی ایک بار پھر گونجی، بالکل قریب۔ نوجوان سندری بھاگتے بھاگتے بے دم ہو گئی تھی، مگر اس نے لپک کر بھکارن کا دامن پکڑ لیا اور اس کو خطرے کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماں نے ایک ہاتھ سے اپنے گود کے بچے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے بھکارن کو ریل کی پٹری سے دھکا دے کر ہٹانا چاہا، مگر ان کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ انجن اب اتنا قریب آ گیا تھا کہ بھکارن ڈرائیور کا وحشت زدہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر نوجوان سندری اور بچے کی ماں سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ دفتن ریل کے ٹھہر جانے کے جھٹکے سے بیوپاریوں کا نشہ ہرن ہو گیا۔ ان کی شراب کی بوتلیں اور گلاس جھن جھن کر کے فرش پر آ رہے۔ تیسرے درجے میں اندھے فقیر کے ہاتھ سے تنبورہ گر گیا اور بھجن گانا بھول گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس جھٹکے نے غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کا نشہ اتار دیا۔ مسافر اپنے اپنے درجوں سے اتر آئے اور انجن کی طرف چلے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی ریل کے نیچے آ گیا ہے۔ ارے یہ تو کوئی بھکارن ہے۔ مگر سندر اور نوجوان اور بیچاری کا بچہ بھی تو مر گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کون مر گیا؟ ایک عورت ریل کے نیچے آ گئی ہے۔ پگلا جو اب تک خاموش کھڑا تھا چیخ کر بولا، ارے پگلو، ایک عورت نہیں 3 عورتیں، 3۔ اور پھر بڑبڑانے لگا، رام رام ست ہے دھت تیرے کی۔